नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल तकरीम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज उस मर्द कलंदर की क़ब्र अतहर पर हाज़री हुई। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना इमाम अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह दफन हैं। चुबुर्जी के करीब मियानी कब्रिस्तान मशहूर है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ये वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनके बारे में मशहूर है कि हज़रत हर वक्त अल्लाह के खौफ से रोते ही रहते थे। और मौलाना का जब इंतकाल हो गया, अल्लाह वाले ने हज़रत को जब ख्वाब में मुलाकात हुई तो पूछा, अहमद अली लाहौरी बताओ ना, अल्लाह ने तुम्हारे साथ कैसा मामला किया? तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे पूछा, अहमद बताना तो रोता क्यों था? बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये बात फरमाई तो मैंने वहाँ भी रोना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अहमद आज भी रो रहे हो, यहाँ भी रो रहे हो? अल्लाह अकबर। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अहमद जा, तेरी वजह से मैं रब तेरी भी बख्शिश करता हूँ। तेरी वजह से जिस कब्रिस्तान में तुझे दफन किया, सारे कब्रिस्तान वालों की मैं रब बख्शिश करता हूँ। तो आज उसी मर्द कलंदर की कब्र पर हाज़री हुई। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह असल में पहले सिख थे, फिर इस्लाम कबूल किया और दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने तशरीफ़ ले आए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता फरमाया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह को। इनके मुताल्लिक़ मशहूर है साहिब कश्फ थे और ये देख कर ही बता दिया करते थे कि कौन सा माल हराम का है और कौन सा माल हलाल का है। रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा। वो फरमाते हैं, एक मरतबा हमें जब ये इल्म हुआ कि मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह साहिब कश्फ हैं, तो हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ सूद के पैसे, कुछ हलाल के। उससे हमने कुछ फल लिए और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के पास वो फल ले आए। हज़रत जी के सामने जब वो फल पेश किए तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने एक एक करके वो फल जो हराम पैसे से थे हज़रत ने उठाकर साइड पे कर दिए। फरमाया, ये हराम पैसे से हैं, मैं अहमद अली लाहौरी इसे नहीं रख सकता। जो हलाल के थे उसे रख लिया। अल्लाह ने इन्हें साहिब कश्फ बनाया था। वो ख़ुद ही अपने शादी का वाक़या सुनाते हैं कि मेरे ससुर बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने अहमद अली को उस वक़्त पहचाना जबकि अहमद अली नहीं था। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ये विलायत कुबरा के मकाम के लोगों में से थे, मुस्तजाबुद्दावात बुज़ुर्गों में से थे। इनका दर्स कुरान बहुत मकबूल था, बहुत मानी हुई गैर मुतनाज़ शख्सियत थी। वो अपनी शादी का वाक़या ख़ुद सुनाते हैं, ज़रा शौक़ और तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते हैं कि मेरे ससुर को बीवी ने इत्तला दी कि मेरी बेटी की उम्र पूरी हो गई, कोई मुनासिब रिश्ता हो तो उसका फ़र्ज़ निभाएं। तो मेरे ससुर पंजाब के मदारिस में अपनी बेटी के लिए मुनासिब बच्चा ढूंढने के लिए निकले। मदारिस में रौंड करते करते बिलाखिर दारुल उलूम देवबंद में पहुँचे। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के खसूसी दोस्त थे। उनसे मुलाकात हुई तो दौरा हदीस के तुलबा पर नज़र डाली। फ़ौरन उनकी नज़र मेरे ऊपर टिक गई। उन्होंने शेखुल हिंद से पूछा कि यह बच्चा शादीशुदा है? उन्होंने कहा, नहीं, इसे कौन लड़का देगा? ये सिख घराने का लड़का है और यहाँ कई दफ़ा बैठा होता है। पढ़ने के लिए तो इसकी माँ जो सिख है वो आती है, इसे गालियाँ निकाल कर चली जाती है। चुप रहता है बेचारा, इस दरवेश को कौन बेटी देगा? उन्होंने कहा कि अच्छा, आप इनसे पूछें, अगर अहमद अली तैयार हो तो मैं अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूंगा। फरमाया, पूछ लेते हैं। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह ने पूछा
تو کہنے لگے حضرت میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آیا۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنا شروع ہو گئے۔ جناب کوئی کچھ کہتا ہے، ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا، مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو۔ فرمانے لگے مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتار کر ان کو دھو ڈالا۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے اللہ کی شان، سردیوں کا موسم اور پھر اوپر سے بادل آ گئے۔ اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا اور مولانا فرماتے میرے کپڑے بھی گیلے، میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے نہ ہوئے، ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ یہ دلہا کون ہے، اب سب کی نظریں مجھ پر پڑے اور پتہ چلے کہ گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ مولانا فرماتے ہیں جب میں فارغ ہوا دور حدیث سے اور رخصتی ہو گئی، جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہیں، ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے، ورنہ فاقہ سے دن گزارے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں شادی کے بعد تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ تو وہ مولانا کی اہلیہ فرمانے لگی اتنی تقیہ اور باز وہ بچی تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گی اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اتنی صابرہ اور شاکرہ۔ کہنے لگی بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں، اللہ مولانا فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں۔ جب خامد ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوگی میرے بھائیوں۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقہ کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لین لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ اللہ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا،
اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرمائیں۔ تو چنانچہ مشہور واقعہ ہے اپنی وفات کے بعد، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، کسی بڑے عالم کو خواب میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البکا تھے، کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے۔ جاؤ احمد علی لاہوری، ہم نے تمہیں بھی معاف کیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہ گاروں کو بھی میں رب نے معاف کر دیا۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے حضرت کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا۔ تو علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر حضرت کی قبر سے خوشبو آنا بند ہوئی۔ میرے دوستو، اللہ ہی عزتیں عطا فرماتا ہے، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آتے ہیں۔ اللہ آج اسی مرد قلندر کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ میں دعا گو ہوں جو دوست دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت حضرت کے فیض کی برکت سے، اللہ رب العزت اللہ والوں کی برکت سے ہمیں بھی وہ اپنے خوف نصیب فرمائے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی وہ آنسو بہانے نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔